بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پہ حضور کی نعت و وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی بار موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تمہیں دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ بس ساتھیوں نے اجازت دی اور اپنی سواری پہ سوار ہو کے منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت بارش سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی سے بات سے روئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگا کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخر کار سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کہنے لگا، میں تجھے حضور پاک کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے سمجھ کر کہ محمد ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے۔ یہودی سے پوچھنے لگے، تم کون ہو جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور پڑھی تھی تو کاش محمد کی تعریف و توصیف پہ نظر نہ پڑتی۔ اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ یہاں پہ حضرت علی عنہ موجود ہیں تو مجھے حضور کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہودی بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حضور پاک کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گو تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے دوران دانتوں میں شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کی جوڑوں کی ہڈیاں موٹی، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی رضی اللہ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا، ہاں۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ رسول کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان فارسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی آواز آئی۔ حضرت سلمان نے حضرت علی کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے بھی، پھر یہودی پکڑ کے سونگھنے لگا اور کہا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واحدہ ہے، یکتا ہے اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر
وہیں گر کے جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ عشق پرزور نہیں، یہی وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔